الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ یہ ہرتن کی تصغیر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں کافی اختلاف ہے، مگر جتنے اقوال ہیں ان میں اشہر یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس یا عبد عمرو تھا، اور اسلام میں عبداللہ یا عبد الرحمن۔ قبیلہ دوس سے آپ کا تعلق تھا، اس لیے دوسی کہا جاتا ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں ابو ہریرہ کے نام کے سلسلے میں صحیح تر بات یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، مگر آپ پر آپ کی کنیت کا ایسا غلبہ ہو گیا گویا وہ آپ کا علم اور نام ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ داخل اسلام ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر میں شریک رہے۔ پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ سفر میں، حضر میں، ہر وقت ہر جگہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ ہی کو یاد تھیں، اور آپ سے روایت کرنے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد تقریباً 800 ہے۔ خود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت جابر، حضرت انس، ان جیسے صحابہ نے بھی آپ سے روایت کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ابو ہریرہ آپ کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس تلقیب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
تو اس سلسلے میں یاد رہے کہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی آستین میں ایک بلی اٹھائے ہوئے تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، ما ہاذی، اب یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرۃ، بلی ہے۔ جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ہریرہ۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت نے ایک بلی پائی جس سے اٹھا کر اپنے آستین میں رکھ لیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بلی ہے۔ تو اس پر یہ بات کہی گئی کہ انت ابو ہریرہ۔ بعض حضرات نے پہلی روایت کو راجح قرار دیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بلی کے ساتھ کھیلتے تھے۔ خود امام ترمذی نے یہ روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رافع سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ، تمہاری کنیت ابو ہریرہ کس طرح پڑی؟ جس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی گھر کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی، میں رات کے وقت اسے درخت میں رکھ دیا کرتا تھا اور دن میں اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا اور اس سے کھیلا کرتا تھا، جس پر گھر والوں نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ تو آپ کے سامنے دو طرح کی روایتیں آ گئیں۔ ایک روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تلقیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور ترمذی کی اس روایت کے مطابق معلوم ہو رہا ہے کہ گھر والوں نے آپ یہ کنیت رکھی تھی۔ آپ کی مرویات 5364، اور صحیح قول کے مطابق آپ کی وفات 78 برس کی عمر میں سن 59 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور بقیع قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بقول ابن حجر 444 روایتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الایمان، ایمان سے مراد ایمان کے ثمرات اور اس کی شاخیں ہیں۔ فروعات اور ثمرات ایمان پر ایمان کا اطلاق یہ مجازن ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فروعات بھی ایمان کے لوازم اور حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ حقیقتاً تو ایمان شہادتین کی دل سے تصدیق کرنے اور اقرار کرنے کا نام ہے، لہذا معلوم ہوا کہ فروعات ایمان اور ثمرات ایمان پر جو ایمان کا اطلاق ہوا ہے وہ مجازن ہوا ہے۔ بضع و سبعون شعبۃ، بضع، یہ با میں فتحہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور کسرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طرح کی لغتیں ہیں، مگر بضع کسرہ کے ساتھ مشہور ہے۔ بضع کے لغوی معنی قطعہ، ٹکڑا
حصے کے ہیں۔ پھر اس کا استعمال لغوی معنی کے علاوہ عدد میں ہونے لگا۔ اب کہاں سے کہاں تک کی عدد کو بضع کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی مختلف باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک کی عدد کو بضع کہا جاتا ہے، اور یہی مشہور بھی ہے۔ بعض نے کہا 3 سے لے کر 10 تک، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ بضع یہاں پر 7 کے معنی میں، اور اس کی تائید بعض روایتوں سے بھی ہو رہی ہے جس میں 77 کی صراحت ہے۔ تو گویا جو ہے مختلف اقوال ہیں۔ بخاری شریف میں بجائے 77 کے 67 ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس کا محمل کیا ہے؟ مشکات شریف جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی جو ابھی آپ کے سامنے حدیث ہے، اس حدیث میں 67 ہے۔ یہ مسلم شریف کی 70 ہے، 70 ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، سب میں یہی ہے۔ بخاری میں البتہ 70 کے بجائے 67 ہے۔ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ جو عدد ہے، یہ اس سے مراد تحدید نہیں ہے، بلکہ تکثیر کو بتلانا ہے، کثرت کو بتلانے کے لیے، تکثیر کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے، اور یہی اظہر بھی ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ عقل کے ذکر سے اکثر کی نفی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، عقل یعنی کم عدد، جو جیسے 70، اس کے ذکر سے 70 کی نفی نہیں ہو رہی ہے جو اکثر ہے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 60 یعنی 60 کا علم ہوا، پھر اس کے بعد آپ کو 70 کا علم دیا گیا۔ تو یہ ازدیاد فی العلم کے قبیل سے ہے۔ شعبتاً، شعبہ کا معنی درخت کی شاخ اور ٹہنی کے آتے ہیں، ہر اصل کی فرع۔ یہاں ایمان کی خصلت حمیدہ مراد ہے، خصائل حمیدہ مراد ہے، اس لیے کہ ایمان کی متعدد عمدہ خصلتیں ہیں۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت میں 70 باباً یعنی 70 سے زائد خصال کمال ہیں ایمان کی، یہ الفاظ بھی صراحتاً موجود ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب ان 70 سے زائد جو شاخیں ہیں، شعبے ہیں اور خصائل ایمان ہیں، ان میں سب سے افضل، فَأَفْضَلُهَا میں فا تفصیلیہ ہے یا پھر تفریعیہ ہے، اور بعض حضرات نے اس کو جزائیہ بھی کہا ہے، جسے فصیحہ کہا جاتا ہے۔ تو تقدیر عبارت یوں ہوگی: اذا كان الایمان ذا شعب فافضلها، جب ایمان مختلف شعبوں والا ہوا تو پھر ان شعبوں میں سب سے افضل شعبہ قول لا الہ الا اللہ۔ یہاں لفظ قول ہے مگر مراد ہے ذکر، یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر ان تمام خصائل حمیدہ میں سب سے افضل ہے۔ یہاں قول کا، جیسے میں نے بھی بتایا، حدیث میں قول کا استعمال کیا گیا، مگر مراد جو ہے ذکر ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ ذکر مراد ہے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اب یہ بات آپ پوچھیں گے کہ ذکر کیسے مراد لیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ شہادت کے طور پر نہیں،
اس لیے کہ شہادت تو ایمان کی اصل ہے، شعبہ ایمان نہیں ہے، اصل ایمان ہے، اور شعبہ ایمان اور اصل ایمان میں فرق ہے۔ لہذا شہادت لا الہ الا اللہ یہ تو اصل ایمان سے تعلق رکھتا ہے، اور ذکر لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا شعبہ اور حصہ ہے۔ اور یہ افضلیت من وجہن ہے، من کل الوجوہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے انسان محفوظ الدم بھی ہو جاتا ہے، محفوظ المال بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہر اعتبار سے اس کو افضل قرار دیا جائے، یاد رکھیے اگر ہر اعتبار سے افضل قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں صلاۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس سے بھی افضلیت لازم آئے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ادناہا، یہاں یاد رکھیے ادنا، اس کو اگر آپ دنون سے مشتق مانیں تو ادنا بمعنی اقرب ہوگا، جو ابعد کی ضد ہے، تو باعتبار تناول کے اقرب اور باعتبار تواصل کے اسهل، اور اگر اس کو دناعتن سے مشتق مانا جائے تو پھر مطلب ہوگا اقلها فائدتاً، جس کا فائدے کے اعتبار سے کم اور تھوڑا، ادنا ضرر کو دفع کرنا ہے، ادنا ضرر کو دفع کرنا ہے۔ تو گویا دو معنی ہوئے، ادنا بمعنی اقرب اور ادنا بمعنی اقل۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اماط یمیت اماطتاً، اماطہ کے معنی ازالہ کرنا، دور کرنا، ہٹانا۔ الاذی یہ مصدر ہے مگر یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، موذی کے معنی میں ہے، اذیت ناک، اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا تکلیف دہ جو ترجمہ ہوا ہے یہ موذی کا ترجمہ ہوا ہے، اس لیے کہ اذی کو مصدر ہے لیکن وہ موذی کے معنی میں ہے، یا پھر مبالغہ مقصود ہے، یا ما یؤذی بہ کے معنی میں ہے، یعنی جس کے ذریعے تکلیف پہنچے، جیسے کانٹا ہے، پتھر ہے، گندگی ہے، کانچ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عن الطریق، اہل تحقیق نے الاذی سے نفس کو مراد لیا ہے، اس لیے کہ نفس انسانی بھی اصل ہے دوسروں کو ضرر اور نقصان اور اذیت پہنچانے کا۔ تو بعض نے جو اہل تحقیق ہیں انہوں نے نفس کو مراد لیا ہے۔ تو افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق۔ تو گویا دو شعبوں کا یہاں ذکر ہوا، پہلا شعبہ کا تعلق عبادات قولیہ سے ہے، اور دوسرا جو شعبہ ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق طاعات فعلیہ سے ہے۔ قول لا الہ الا اللہ یہ عبادات قولیہ سے تعلق، اور اماطۃ الاذی عن الطریق یہ طاعات فعلیہ سے تعلق ہے۔ یا بعض حضرات نے کہا کہ شعبہ اولا کا تعلق یہ فعلیہ ہے اور ثانیہ ترکیہ ہے، یا پھر پہلا معاملہ مع الحق اور دوسرا مجاملہ مع الخلق، معاملہ مع الحق لا الہ الا اللہ، اور اماطۃ الاذی عن الطریق راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ مجاملہ مع الخلق یعنی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ شعبۃ ای شعبۃ عظیمۃ، من الایمان ای من شعب الایمان، ایمان کے شعبوں میں عظیم شعبہ ہے۔
حیا کی لغوی تعریف وہ تغیر، تبدیلی اور انکسار یعنی شکستگی جو انسان کو لاحق ہوتی ہے ایسے کام کے کرنے پر، ایسے کام کے کرنے پر کہ جس سے کرنے والے کو ملامت کی جائے یا جس کا کرنا عیب سمجھا جاتا ہو، اس خوف سے انسان پر جو حالت طاری ہوتی ہے، اس حالت، اس تغیر اور اس انکسار کو حیا کہا جاتا ہے۔ ابن صلاح نے تعریف یہ کی ہے کہ خلق ایسا ملکہ ہے کہ جو انسان کو قبیح کاموں سے، برے کاموں سے اجتناب پر ابھارے۔ خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، یعنی ایسا ملکہ ہے جو انسان کو برے کام سے روکتا ہے، اجتناب پر ابھارتا ہے اور حقدار کے حق میں تقصیر اور کوتاہی کرنے سے روکتا ہے۔ یہاں پر الحیاء شعبۃ من الایمان میں حیا سے کون سی حیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے یہاں حیاء ایمانی مراد ہے، حیاء طبعی مراد نہیں ہے بلکہ حیاء ایمانی مراد ہے۔ وہ حیاء ایمانی سے مراد وہ وصف اور ملکہ جو انسان کو ایمان کی وجہ سے سب کے سامنے، سب کے روبرو برہنہ ہونے سے اور مباشرت جیسے قبیح فعل کے کرنے سے مانع بنتی ہے۔ حیاء نفسانی اور حیاء طبعی یہاں مراد نہیں ہے۔